ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے کوئی ناجائز طور پر حکومت بنائے تو ہم یہ وعد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی حکومت نہیں کر سکے گا. خیبر ایجنسی سے اس کا تعلق ہے. جی آپ بڑے میں سہیل افریدی کے حوالے سے بات کروں گا کہ سہیل افریدی کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے. میں جب صوبائی صدر تھا تو میرے ساتھ یہ آئی ایس ایف کا صدر رہا یونیورسٹی کا, پھر یہ ڈویژن کا صدر رہا اور پھر صوبائی صدر رہا. اس کا اسٹوڈنٹ لائف سے ایک پولیٹیکل کیریئر ہے. یہ ایم ایس سی اکنامکس کر چکا ہے اور اس کی ایم فل جو ہے نا تقریباً ایم فل کی ڈگری بھی فائنل ہے, اور اس کا تعلق اس علاقے سے ہے جو کہ سب سے محروم علاقہ ہے پاکستان کا. تو اس کے بارے میں جو میں سنتا رہا ہوں اور جس طرح ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے. جو لوگ سہیل افریدی کو جانتے ہیں, ایک ڈیسنٹ لڑکا, ایک رسپیکٹیبل آنریبل اور ہانسٹ لڑکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوجوانوں کو اور خاص کر پاٹا کی عوام کی نمائندگی صحیح معنوں میں کرے گا. تو جو لوگ اس کے بارے میں کوئی ڈفرینٹ اور میڈیا میں جو انہوں نے بنایا ہے, تو سہیل افریدی پشاور یونیورسٹی سے ایم ایس سی اکنامکس میں کر چکا ہے اور ایم پیل بھی فائنل میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں جنید اکبر صاحب نے 2-3 باتیں کی, اس پہ بات کروں گا. دیکھیں اس وقت اس صوبے میں جو صورتحال ہے, یعنی جو کل ڈی آئی خان میں واقعہ ہوا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی جس میں شہداء ہے, جو فوج اور پولیس کی شہداء ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. جو اورنگزئی میں ہوا ہے یا اس دن ڈی آئی خان میں ایک بہت خوبصورت میجر شہید ہوا ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہم میں سے ہیں. میرے خود کافی اسٹوڈنٹ اس وقت جو ہے نا کوئی کرنل ہے بلکہ 1-2 بریگیڈیئر بھی بن چکے ہیں. میرے کافی رشتہ دار, ہم سب کے رشتہ دار ہیں. کوئی ہمارا بھائی, ہم کوئی الگ لوگ نہیں ہیں, ایک ہی لوگ ہیں. ہم صرف بات کیا کرتے ہیں کہ آئین نے سب کی جورسڈکشن متعین کی ہے کہ کس کی ادارے کا کیا جورسڈکشن ہے, کیا لیمیٹیشن ہے. ہم سب نے اپنے حلف کے مطابق اپنی قانونی حیثیت میں رہ کے اپنا کام کرنا ہے. سمپل بات یہ. اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے, میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے امید رکھتا ہوں, خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا کم از کم اس طرح غیر آئینی اور غیر قانونی اور ایک امورل چیز کا حصہ نہیں بنیں گے. میں اس سے امید رکھتا ہوں. این پی سی اور تمام جو جمہوری پارٹیاں ہیں, ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ حصہ دار نہیں بنیں گے. ہم اس کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے. جنید صاحب بھی رابطے میں ہیں, میں بھی رابطے میں ہوں. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہے, یہاں جو مسائل ہیں وہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے. ہم سب نے مل کے اس مسائل کا حل نکالنا ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں, یہ پالیسی کسی بند کمرے میں نہیں ہوگی. یہ پالیسی جس علاقے کی عوام کے اوپر آپ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, اس علاقے کی عوام کی مشاورت سے بنائیں. دیکھیں, آپ جب عوام کو جو ہے نا اس کو اعتماد میں نہیں لیں گے, اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے, تو بات کیسے آگے بڑھے گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو, ہمیں صرف امن چاہیے, امن. ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں. امن کے لیے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے, تمام اداروں سے بھی بات کریں گے. اور جو علاقے, اگر باجوڑ میں مسئلہ ہے, خیبر ایجنسی میں مسئلہ ہے, وزیرستان میں مسئلہ ہے, امن میں مسئلہ ہے, تو ان کی مقامی جرگے, ان کی عوام کے مشورے سے ہم امن کی لیے جدوجہد کریں گے. جو باتیں انہوں نے کیا, تیمور صاحب بتائے گا کہ آپ کو وہ وفاق بتائے, اس نے اپنا حق کیا ہے. ابھی تک این ایف سی اے وارڈ میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 14 سے 19% ہمارا شیئر بنتا ہے. 7 سال ہو گئے نا پاٹا مرج ہو گیا, 7 سال میں ابھی تک وہ آپ شیئر ہمیں نہیں دے رہے. 3% کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہر صبح این ایف سی کے شیئر میں سے 3% شیئر وہ دے گا.
ابھی تک وہ شیئر نہیں مل رہا۔ سرتاج عزیز کی جو کمٹمنٹ تھی، جو اس کی کمیٹی تھی، اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 بلین 1000 ارب روپیہ وہ فاٹا میں ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے۔ کیا خرچ ہو گئے؟ اور جو باقی جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا فاٹا کے لیے، وفاقی حکومت مکمل طور پر ناکام ہے۔ جو اس نے اپنی کمٹمنٹ کی ہیں، صرف الزامات لگانا، صرف جو ہے نا دھمکیاں دینا۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے تمام جو ہمارا دارومدار ہے وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے۔ اگر آپ اس کاروبار کو بند کرتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بناتے ہیں، تو بتاؤ ہم لاہور کے مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کراچی کی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری انڈسٹری تو بیٹھ جائے گی۔ ہمارے سارے ڈیپینڈنسی افغانستان کے اوپر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی گلی شکوے جائز ہوں گے، آپ کی جو کنسرن ہے وہ جائز ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے مذاکرات کے ذریعے یا جو آپ کے ڈپلومیٹک چینل اس کے ذریعے آپ حل نکالیں۔ اپنی جو ریجنل ممالک ہے اس کے ساتھ مشاورت، اس کو بیچ میں بٹھا کے کوئی راستہ نکالے، لیکن تعلقات خراب کرنا کسی طور پر اس حالات کو آگے بڑھانے میں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ تجارت، اور تجارت کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک ہمیں راستہ دے، تاکہ روزگار پیدا ہو، نوجوانوں میں امید پیدا ہو اور نئی آغاز ہو۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان نے جو پالیسی بنائی اور جو بات کی ہے، آپ بتائیں کہ 22 اپریشن کے بعد جو اس کی بات ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ فاٹا کا تو نام تھا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز۔ تو اگر اس صوبے میں حکومت اچھی نہیں رہی تو یہ 70 سال جب یہ قبائل وفاق کی کنٹرول کے نیچے رہے تو ان کا کیا حال تھا؟ اسی لیے انضمام کیا نا کہ جب ایک صوبے کے ساتھ ملا لیں گے تو وہاں پہ ترقی ہوگی۔ تو اسد کیتھر صاحب نے کہا جو پہلا وعدہ ہوا تھا پی ایم ایل این کی حکومت میں ہوا تھا کہ ان کو 3% این ایف سی شیئر کے اوپر ملے گا، جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہوئی 70 سال وہ لیگ ختم کرنے کے لیے، وہ کبھی کسی اور صوبے نے نہیں دیا۔ جو 3 سال ہمارے تھے اس میں عمران خان صاحب نے بجٹ 3 گنا زیادہ کیا، لیکن یاد رکھیں وہ 3 سال فائنینشل کرائسس تھا۔ ابھی تو ٹیکس لگا کے سرپلس چھوڑ کے آپ کے پاس بڑے آسانی سے وہ پیسے ہیں۔ وہ 3% تو چھوڑیں، جو بات نہیں ہوتی، جو میں بار بار کہتا ہوں، جس کو آج ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہا جو فاٹا کا این ایف سی کا شیئر بنتا ہے، این ایف سی کے فارمولا کے مطابق، جو 31 مئی 2018 کو مرجر ہوا تھا میرے خیال میں، 1 جون 2018 کو وہ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ آج تک نہیں ملا۔ وفاق بجٹ میں کچھ فنڈ رکھتی ہے، وہ فنڈ بھیک مانگنا پڑتا ہے کہ وہ ریلیز کریں، جیسے کہ کوئی جو ہے وہ ان کا حق ہے، جب ان کی مرضی ڈیولپمنٹ فنڈ روک دیتے ہیں۔ اور اس فنڈ میں عمران خان کے جانے کے بعد ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑیں، کرنٹ بجٹ میں ہر سال تنخواہوں اور جاری اخراجات کے لیے خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سال وہ خسارہ 80 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ 80 ارب روپے قبائلی اضلاع کے اخراجات میں اس جگہ پہ نہیں ملتے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ تو یہ قبائلی اضلاع کے ساتھ یا خیبر پختونخوا کے ساتھ انصاف ہے۔ اچھا وہ بھی چھوڑیں، ان کا این ایف سی شیئر چھوڑیں، خیبر پختونخوا کو اس کا حقیقی این ایف سی شیئر نہیں ملتا۔ 2022 سے شہباز شریف نے ایک بات کی کہ ہم جی 2013 سے بڑا احسان کر رہے ہیں خیبر پختونخوا پہ، ہم ان کو 1% جو ہے وہ ان کے این ایف سی شیئر سے اوپر دے رہے ہیں، اور وہ 1% وہ پولیس پہ یا سیکیورٹی پہ نہیں استعمال کر رہے۔ یہ بات بھی میں دوبارہ کر دوں، جب میں جا رہا تھا 2022 میں نے وہ کیلکولیشن کی، کیونکہ انہوں نے دیکھا 600 ارب ملے تھے، 900 ارب سے زیادہ سیکیورٹی پہ سپینڈ ہوئے تھے۔ میں نے اس وقت آئی جی سے، میں نے اس وقت جو سی ٹی ڈی کے ہیڈ تھے ان سے پوچھا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے، اس وقت بھی آئی بال ٹو آئی بال کانفرنٹیشن تھی۔ میں نے ان کو کہا سر آ کے میرے ساتھ یہ پبلکلی کہیں آپ کی پولیس کا ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ جی ہم نہیں کر سکتے۔ آپ آج جا کے آئی جی یا سی ایس یا جو
سی ٹی ڈی ہیڈ ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کو یا پچھلی حکومت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے یا اس حکومت نے بھی کوئی پیسے دیے ہوں جو آپ نے مانگے ہوں یا نہ دیے ہوں. آپ ان افسروں سے پوچھیں جو آپ کے پاس ہیں. ہمارے سارے ٹاپ کے افسر فیڈرل افسر ہوتے ہیں. میرے جو سیکرٹری فائنانس ہیں جو 4 سال رہے تھے وہ آج بلوچستان میں چیف سیکرٹری ہیں. ہمارے جو دور کے چیف سیکرٹری تھے وہ میرے خیال میں پچھلے 3-4 سال سے ای اے ڈی کے فیڈرل سیکرٹری رہے. ان سے پوچھیں. وہ 1% کبھی پولیس کے لیے تھا ہی نہیں. وہ این ایف سی ایوارڈ میں لکھا تھا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے وار آن ٹیرر میں وہ ہم اس سے 10 گنا زیادہ بھی دیں ہم نہیں بھر سکتے. یہ اس کے لیے ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے. پوچھیں کسی سرکاری افسر سے میں غلط کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. آپ سے یہ کون کہلوا رہا ہے؟ اس کے باوجود یہ چھوڑیں. آپ کو پتا ہے کہ آج بھی قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا کو اس کے شیئر سے 150 ارب روپے کم ملتے ہیں. اور یہ میں صرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں, آبادی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیں آج بھی 1998 کے آبادی کے سینسس کے مطابق پیسے ملتے ہیں. آپ 2017 کا سینسس لے لیں, آپ 2023 کا سینسس لے لیں, خیبر پختونخوا کی حکومت 2% زیادہ ہوئی ہے, پنجاب کی 2% کم ہوئی ہے. ہم وہ 150 ارب روپے آج کم لے رہے ہیں. وہ صوبہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیررزم کا مقابلہ کریں, اور اس کے باوجود جو میں نے آپ کو کہا جو قبائلی اضلاع کا خسارہ ہے 80-90 ارب روپے کا, اس کے بجائے کہ ٹیچر آئیں اسلام آباد میں دھرنے کریں, ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. ہم تاکہ نیشنل سیکیورٹی میں خلا نہ ہو, پشاور کے, سوابی کے, مالاکنڈ کے, مردان کے, ساؤتھ کے پیسے قبائلی اضلاع پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ اس صوبے کو اور اس ملک کو متحد رکھنا ہے. میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے بلائیں. میں نہ منسٹر ہوں نہ میں وہ ہوں. یہ فیکٹس دیکھیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے وہیں کنوکٹ کر دیں, نہ ہو تو سر آپ کا ہمارے ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی جیسے ہم پورے پاکستان کو اون کرتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کو اون کرتے ہیں, کہ سب کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس وفاق پاکستان میں لڑیں گے. اس کے علاوہ یہ ابھی میں نے جو ہمارے بجلی کے پیسے ہیں ان کی بھی بات نہیں کی. 1973 کے آئین میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے ہم بجلی کے اختیارات, ڈیم کے اختیارات وفاق کو دے دیں, سارا منافع آپ رکھیں. 50 سال تو پہلے ہم وہ پہلے روپے آنے کے لیے ہم لڑتے رہے. جب وہ روپے آیا جو وہ فارمولا تھا اس کے مطابق تو 1000 ارب 2000 ارب سے زیادہ پیسے بنتے ہیں. جو فارمولا آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا ہے 2016 میں اس کے مطابق 100 ارب روپے کے بقایا جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری بجلی ہماری مرضی. جو آج کل مریم نواز شریف کہہ رہی ہے ہمارا آٹا ہماری مرضی, سیلاب وہاں بھی ہوا ہے, سیلاب یہاں بھی ہوا ہے. آپ کا آئین کا آرٹیکل 31 سلمان, فری موومنٹ آف گڈز, آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آٹے کی پورے ملک میں موومنٹ پہ جو ہے وہ آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. اور آرٹیکل 151 جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ پنجاب سے آٹا یہاں پہ روک دیتے. یہاں پہ لوگ سیلاب سے نہیں جو ہے وہ متاثر ہوئے. وہ آٹا تو تب بھی آ جاتا ہے بلیک مارکیٹ میں, قیمتیں جو ہے وہ 3 گنا 4 گنا بڑھ جاتی ہیں. ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پاکستانیوں کے ساتھ. وہ پیسے ہو گئے. یہ سب کچھ تو چھوڑیں. مجھے یاد ہے شہباز شریف نے پچھلے سیلاب کے بعد یہاں آ کے آپ کے ضلع میں شاید یا سوات میں اعلان کیا تھا 10 ارب روپے میں دوں گا, میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا, ورنہ میں کپڑے بیچ دوں گا. نہ آج تک انہوں نے کپڑے بھیجے نہ وہ 10 ارب روپے جو ہے وہ دیے. یہ سارا کچھ ہم سہ رہے ہیں اور ہم تب بھی پاکستان کو جوڑ رہے ہیں. اور اینڈ میں جو 2-3 اور پوائنٹس میں کہوں گا, دیکھیں ہم آگے جانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا دہشت گردی کی بات ہو, اکانومی کی بات ہو, ہمیں سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا پڑے گا. دہشت گردی کے لیے ہم ساری پارٹیز کو یہاں پہ اکٹھا کریں گے.
جو بھی ایکشن لینا ہے، جو بھی اسٹریٹجی لینی ہے، اس کے پیچھے عوام کی اور ساری پولیٹیکل فورسز کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ ہم خیبر پختونخوا کے NFC شیئر کے لیے سارے پارٹیز کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے وقت میں جو ہے، کیونکہ ہم ٹیکس کلیکشن پہ کام کرنا شروع ہوا، آج جو 1500 ارب روپے کے سرپلسز صوبوں سے آپ چھوڑوا رہے ہیں، کیا اس میں سے 100-200 ارب ہم قبائلی اضلاع میں نہیں دے سکتے؟ کیا یہ 100-200 ارب ہم چلے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی چھوڑیں؟ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے CTD اور پولیس اور نیشنل سیکیورٹی فورسز کے لیے بہتر ایکوپمنٹ کے لیے نہیں دے سکتے؟ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم IMF کے پاس نہیں جا سکتے کہ ہم یہ کام کلیکٹیولی کریں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت کو اور اداروں کو اس پارٹی کے سامنے کرنا ہے جس میں پورے ملک کا ٹرسٹ ہے؟ اور پھر خیبر پختونخوا میں تو یونانیمس ٹرسٹ ہے۔ آپ نے 9 مہینے ایکسپیریمنٹ کیا، یہاں پہ آپ نے نیوٹرل گورنمنٹ نہیں لائے، آپ اپوزیشن کی گورنمنٹ لائے۔ 9 مہینے بعد کیا انجام ہوا؟ جو جنید نے بات کی، وہ 115 میں 92 سیٹیں جیتے، اور فارم 45 والی سیٹیں ایڈ کر لیں 115 میں، ہم 110 سیٹیں جیتے۔ تو وہاں پہ آپ اس پارٹی کے منتخب چیف منسٹر کو نہیں مانیں گے، وہاں پہ آپ کہیں گے کہ قبائلی اضلاع سے جو ہمارا پہلا چیف منسٹر ہے، جو شاید ان کی محرومی کو تھوڑا کم کرے، اس کو ہم دہشت گرد کہیں گے۔ میں اینڈ میں مجھے بڑی افسوس ہوئی، میں پرسوں ٹی وی پروگرام پہ تھا اور میں اسی پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ محرومیاں کیسے بڑھتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے کہا کہ یہ نووس ہے۔ میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں، 18 سال کا بلاول تھا، آپ سب لائن میں کھڑے ہو گئے، اس کو پارٹی وراثت میں مل گئی، وہ نووس نہیں تھا۔